Mr. Imran Khan, Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو میں ابھی جو لوکسٹ کے اوپر بات ہوئی ہے، میں صرف ایک بریف سا کامنٹ کرتا ہوں کہ اس میں 31 جنوری سے ہم نے اس کو ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور تب سے ہم نے پوری این ڈی ایم اے کو پوری اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی آپ ایکسپینس کرنا چاہتے ہیں لوکس کے کنٹرول کے اوپر، گورنمنٹ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گی، کیونکہ یہ پوٹینشلی، جس طرح ابھی بات ہوئی کہ پوٹینشلی یہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے، جس میں کئی تو ہم قدم اٹھا سکتے ہیں اس کی طرف، اس کو کم کرنے کے لیے، اور وہ ہم پوری طرح کر رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی بیچ میں کرونا آ گیا، اور کرونا کی وجہ سے جو سپلائز آنے تھے انگلینڈ سے وہ رک گئے. تو وہ تو ہم انشاءاللہ پورا زور لگائیں گے. لیکن میں یہ بھی کہہ دوں آپ کو کہ کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. اس وقت یہ ہارن آف افریقہ کے اندر سے یہ جو ادھر سے لوکسٹ کا یہ بڑا انیوژل 25 سال میں ایک دفعہ اس طرح کا فینومینا ہوتا ہے، تو وہ ادھر سے جو آ رہا ہے وہ ایک ہمیں خطرہ یہ کہ ہندوستان سے بھی اور ایران سے بھی جو سوام آئے گا، ہم اپنا تو کنٹرول کر لیں گے لیکن اس کا بھی کسی کو اندازہ نہیں ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک پہ اپنے کرم کرے اور رحم کرے، کیونکہ یہ ایکچولی ایک بہت بڑی تھریٹ ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ایک پوری قوم مل کے اس کا مقابلہ کرے گی. اب اسپیکر صاحب، میں جو سبجیکٹ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، میں 5 پوائنٹس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. 5ویں تو کنکلوژن ہے، 4 پوائنٹس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جو پہلی چیز ہے وہ کرونا کا ایشو ہے. اسپیکر صاحب، یہ جب پاکستان میں 26 کیسز ہوئے تو تب ہم نے ایکشن لیا. ابھی کوئی اموات نہیں ہوئی تھی کرونا سے. 26 کیسز کے اوپر ہم نے لاک ڈاؤن کیا پاکستان کو. اور یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ وہ جو لاک ڈاؤن کیا، وہ کیونکہ ایک دنیا میں فینومینا تھا. یورپ میں دیکھ رہے تھے، ووہان پروونس، ووہان سٹی چائنا کے اندر، اس کے اندر ہم نے دیکھا، تو صوبوں نے خود ریئیکٹ کرنا شروع کیا. جب وہ باہر سے دیکھتے تھے تو سارے صوبوں نے اپنی قدم اٹھانے شروع کر دیے. تو ایک کوئی سینٹرلائزڈ پلاننگ اس وقت نہیں تھی. میرا پہلے دن سے، اور میری ٹیم کا، میرا پہلے دن سے ایک خدشہ تھا کہ یہ ایک ایسا فینومینا ہے کہ اگر ہم ویسٹرن یورپ کو کاپی کریں یا ووہان کو کریں یا بعد میں جو امریکہ میں ہو رہا تھا اس کو کریں، تو اس کا پاکستان اور جو ہمارا ہندوستان کا بر صغیر ہے، ہمارے سچویشن بہت مختلف تھا. یعنی جب سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کرتے ہیں تو اب نیوزی لینڈ کی کئی لوگ مثال دیتے ہیں. نیوزی لینڈ میں تو ویسے وہاں تو جو ڈینسٹی آف ان کی آبادی ہے وہ تو پھیلی ہوئی ہے، اور پھر ایک جزیرے ہیں. پاکستان کے اندر ہائی ڈینسٹی پاپولیشن، کچی آبادیاں، غریب بستیاں، جدھر 8-8 9-9 لوگ کمروں میں، چھابڑی والے، ڈیلی ویجرز، یہ ایک بہت بڑا طبقہ تھا. جب یہ ہوا تو میں نے پہلے دن اس کے اوپر بات کی کہ ہمارے پاس تو ایک ڈیول پرابلم ہے. ہم بالکل مختلف ہیں باقی ملکوں سے. ہماری طرف ایک ہم نے لوگوں کو کرونا سے بچانا ہے، اور دوسری طرف بھوک سے بچانا ہے، جو کہ غربت کی وجہ سے لوگوں نے مرنا ہے، اس سے بچانا ہے. شروع میں تنقید بھی ہمیں بڑی برداشت کی کہ وہ لوگوں نے کہا اور سخت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. میرے اوپر بڑا پریشر تھا، میرے اپنے لوگوں سے پریشر تھا. میری اپنی کیبنٹ کے اندر لوگ سمجھتے تھے کہ ہم وہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہے جو ہونا چاہیے تھا، جو کہ ہندوستان نے کر دیا. جس طرح کا لاک ڈاؤن نریندر مودی کی حکومت نے ہمارے بعد کیا. اور جب اب ہمارے پاس ایک ڈیٹا سامنے آ چکا ہے، کیونکہ نئی نئی چیزیں تھی، دنیا بھی ایکسپیرینس سے سیکھ رہی تھی.
دنیا دیکھ رہی تھی, ہر ملک اپنے اپنے ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا. انگلینڈ نے پہلے انہوں نے کہا کہ ہرڈ امیونٹی کی طرف جائیں گے, انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا. جب کیسز بڑھے انہوں نے پورا لاک ڈاؤن کیا. برازیل نے انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا, اس کے پریزیڈنٹ نے, تو آج وہ 50,000 لوگ مر چکے ہیں, اس سے بھی زیادہ. تو ہر ملک اپنے اپنے, کسی کو اندازہ نہیں تھا. میں آج ایک صرف اس کامنٹ کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کنفیوژن تھی. اسپیکر صاحب, اگر کسی ملک کی گورنمنٹ میں کنفیوژن نہیں تھی وہ ہماری گورنمنٹ تھی پہلے دن سے. میں آج اپنے اپوزیشن ممبرز کو کہتا ہوں, 13 مارچ کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا. 13 مارچ سے لے کے آج تک میری ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں تضاد ہو. جو میں 13 مارچ سے کہہ رہا تھا, آپ کو ٹائم ملے گا پلیز, میں ابھی آپ کو کہتا ہوں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. میں نے کانسٹنٹلی 2 چیزوں پہ بات کی کہ کرونا اگر آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ کی سنگاپور کی آبادی ہے, اگر آپ کے پاس $50,000 پر کیپٹا انکم ہے, اگر آپ کی نیچرل سوشل ڈسٹنسنگ ہے, تو سب سے بہترین چیز اس کو روکنے کی ہے کہ بالکل کرفیو لگا دو. میں نے تو یہ پہلے دن سے کہا, لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارا ملک کی کنڈیشنز ہیں, ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ غریب طبقے کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا. یہ کنسسٹنٹ میری سٹیٹمنٹس رہی ہیں. میں آپ کوئی اٹھا کے دیکھ, اب تو بڑا آسان ہے, سوشل میڈیا پہ ساری تقریریں آپ کے سامنے ہیں. کبھی کنفیوژن نہیں آئی. اور میں آج اپنی جو ٹیم, جو NCOC میں ہم نے ٹیم بنائی جس میں مختلف ڈاکٹرز بھی تھے, ہمارے ڈیٹا گیدر کرنے کے بھی لوگ تھے, اسد عمر وہ لیڈ کر رہے تھے. میں آج خاص ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ انہوں نے جس طرح کا وہ ادارہ تھا, اس ادارے کے اندر ہر روز ڈیٹا کلیکشن ہوتی تھی, دنیا کی ٹرینڈز دیکھی جاتی تھی, ڈاکٹرز کا ایکسپرٹ اوپینین آتا تھا, وہ ڈاکٹرز کہتے تھے باقی صوبوں کے ڈاکٹرز کو, باقی صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن قائم کی. پہلے کوئی بھی ڈیٹا ہی نہیں تھا, ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس کتنے وینٹیلیٹرز ہیں پاکستان میں ہاسپٹل میں, کوئی کسی کو نہیں پتا تھا. ہمیں یہ کوئی اس طرح کے ہمارے پاس پاکستان میں انٹینسو کیئر بیڈز کتنے ہیں, ٹرینڈ سٹاف کتنا, یہ کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا. یہ NCOC نے ہر روز میٹنگز کر کے ڈیٹا اکٹھا کیا, انہوں نے دنیا کی ٹرینڈز اس کے مطابق پھر کوشش اپنے ہمارے پیکیولر سرکمسٹانسز پہ کی. اسپیکر صاحب, اس کی وجہ سے میں تو ان کی داد دیتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہماری جو ڈیسیجن میکنگ تھی, ہمارے فیصلے تھے, وہ بالکل ان کے اندر تضاد نہیں آیا اور ہم کنسسٹنٹلی آگے بڑھے. اب وہ دیکھیں 2 طرف سے تنقید, ایک تنقید تو ایک طرف سے ہوئی کہ آپ نے پوری طرح لاک ڈاؤن لگا دینا ہے. ہندوستان کی جو آج رپورٹس ساری دنیا کے اندر آ رہی ہیں, کل نیو یارک ٹائمز کے اندر آئی ہے رپورٹ, جو تباہی ہندوستان میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن سے جو ہوئی ہے, وہاں فگرز ہیں کہ 34% لوگ شدید غربت میں پڑ گئے ہیں, غریب کچلا گیا ہے. لاک ڈاؤن لگایا, سوچا ہی نہیں کہ غریب آدمی کدھر جائے گا. ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں, بیچارے بیگ اٹھا کے, ٹرانسپورٹ بند کر دی, سڑکوں کے اوپر لوگ مر گئے. یہ جو سٹڈی آئی ہے جو اب ہندوستان کی کہ اس لاک ڈاؤن جس طرح کا ہمیں کہا جا رہا تھا لگاؤ, اب سب کے سامنے ہے کہ اس لاک ڈاؤن کا کس طرح کا امپیکٹ پڑا, ایک انسانوں کے اوپر غربت پہ, اور دوسرا آج ہندوستان کی ریٹ دیکھیں, آج وہاں کا جو کرونا وائرس کا جو سپریڈ ہے وہ پاکستان سے کم ہے, ہمارے سے زیادہ تیزی سے سپریڈ کر رہا ہے. وہاں بھی مشکل ہے ہسپتالوں میں, ممبئی کے اندر, دلی کے اندر لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں, ہسپتال بھرے ہوئے ہیں. تو میں آج اسپیکر صاحب پھر سے اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کبھی ہمارے میں
کنفیوژن نہیں تھی، کبھی کوئی کنفیوژن نہیں تھی، جو ہر روز میٹنگ کر کے اب تک ہم یہاں پہنچے. لیکن میں